کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورت۔ مباشرت کے نظریے سے جنسی بیداری کم محسوس کرنے والی جو عورتیں تیسری قسم کی ہوتی ہیں انہیں کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں کئی طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس طرح کی عورت کی عموماً ٹھنڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جس کا حقیقت سے نزدیک کا بھی تعلق نہیں۔ ٹھنڈی عورت وہ ہوتی ہے جو کسی نفسیاتی وجہ سے جنسی فعل میں دلچسپی نہیں لیتی اور مباشرت سے خوف زدہ ہوتی ہے یا اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں جنسی بیداری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کم یا دھیمی جنسی خواہشات رکھنے والی عورت میں سیکس کے لیے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ جنسی بیداری حاصل کر کے مباشرت بھی کراتی ہیں، لیکن یہ سب اس میں دھیمی رفتار سے ہوتا ہے۔ تاہم جب وہ جنسی طور پر بیدار ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کی مانند ہی مباشرت میں دلچسپی لیتی ہیں اور مرد کو جنسی تعاون بھی دیتی ہیں۔ بدلا جا سکتا ہے اور اس میں عام جنسی خواہشات رکھنے والی عورت جیسی تمام خصوصیات پیدا کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی عورت کے اس طرح کے جنسی مزاج کی ذہنی و نفسیاتی وجوہ کی تلاش کر کے دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورت عموماً نفسیاتی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ وہ جذباتی تو ہوتی ہیں لیکن نفسی کمزوری کے باعث اس کا جذباتی نظریہ جیسے سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت عموماً دور اندیش بھی نہیں ہوتی، اس کا تصور بھی الجھنوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کی مثال لیں تو محسوس کریں گے کہ اس کے تصور سے ہی اس میں جنسی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورت سیکس یا مباشرت کا تصور ہی نہیں کرتی بھی ہیں تو یہ تصور ہی الجھا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح میں جنسی بیداری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ نفسیاتی اثر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کا تعلق شعوری ذہن سے ہے اور دوسرے کا تعلق غیر شعوری ذہن سے۔ شعوری اثر ہوتا ہے جس کا مکمل طور پر علم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایسے اثر کے پیدا ہونے کی وجہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ بنیادی وجوہ کو دور کرنے سے شعوری اثر کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ غیر شعوری اثر ہے جس کا علم نہیں ہوتا اور نہ اس کی بنیادی وجود کا ظاہر طور پر کوئی پتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری اثر کو آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کسی نہ کسی طرح کے غیر شعوری اثر کا شکار ہوتی ہیں اور اس کے غیر شعوری ذہن میں بیٹھی کوئی بات، کوئی جذبہ اس طرح اس پر چھایا رہتا ہے کہ اسے اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا، لیکن اثر برابر قائم رہتا ہے۔ یہی اثر اس کی نفسیاتی شخصیت اور تصور پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی جنسی زندگی اس کے غیر شعوری نفسیاتی حالات کا شکار ہوتی ہیں۔ کئی ایسی وجود بھی ہوتی ہیں جو اس کے غیر شعوری ذہن کو متاثر کر کے اس جنسی دلچسپیوں کو دبا دیتی ہیں یا ایک طرح کی نفرت کے جذبے میں بدل دیتی ہیں۔ وہ ان وجود کو کھوج نہیں پاتی جس غیر دلچسپی اور نفرت کے اثر کو ہی محسوس کرتی ہیں اور اسی اثر کی جھلک اس کی جنسی زندگی بھی جھلکتی ہے۔ یہ ایک جنسی مسئلہ ہے جو کچھ دوسرے مسئلوں کی طرح سیکس کی غلط فہمیوں اور صحیح آگاہی حاصل نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ بچپن کی عمر کو پار کر کے لڑکی جب جوان ہونے لگتی ہے تو مختلف ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں سے اس میں جنسی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ جوان ہونے تک کی یہ عمر بے حد نازک اور اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس عمر میں سبھی لڑکے لڑکیوں میں سیکس کا تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ سیکس کے بارے میں بہت کچھ سمجھنا چاہیے ہے۔ اگر انہیں صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہوتی اور جنسی دور ہوتا تو بہت سی غلط فہمیاں سیکس کے بہت سے مسئلے پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ حالات بہت مختلف اور سنجیدہ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ سیکس کا احساس اس میں پیدا ہوتے ہی اپنے گھر یا ماحول میں سیکس کے بارے میں کوئی بات، کوئی نہ کوئی فعل اسے سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ دل میں جذبے پیدا ہوتے ہیں اور ذہن میں تجسس اور نتیجے کے طور پر سیکس کے اثر کو وہ قبول کرتی ہے۔ سیکس کا یہ اثر بھی صحت مند ہو سکتا ہے، غیر صحت مند بھی۔ یہاں ہم سیکس کے اثر کے اس پہلو پر بات چیت کریں گے جو غیر صحت مند ہوتا ہے، کیونکہ کم جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کا جنسی مزاج اسی پہلو سے متاثر ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول میں حد سے زیادہ گھٹن ہو، اس ماحول میں سیکس کو پاپ، برائی یا جرم کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کا غیر شعوری ذہن سیکس کے اسی روپ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس حالت میں اگر لڑکی سیکس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سن لیتی ہے یا کوئی ایسا ویسا واقعہ دیکھ لیتی ہے تو سیکس کے لیے اس کے غیر شعوری ذہن میں ایک طرح کی نفرت، خوف یا شبہت گھر کر جاتی ہیں۔ تجسس غیر شعوری ذہن کی اس حالت کو اندر ہی اندر اتنا پکا کر دیتا ہے کہ اس طرح کے اثر سے اسے نجات حاصل نہیں ہوتی۔
چونکہ ذہن کی یہ حالت قائم رہتی ہے، اس لیے آگے چل کر لڑکی جب جوان ہوتی ہے اور شادی شدہ زندگی میں قدم رکھتی ہے تو نئے حالات اس کے ذہنی حالت اور مزاج سے میل نہیں کھاتے۔ نتیجے کے طور پر اس کے مزاج میں جنسی خواہشات بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات باتیں بہت عام اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن سیکس کی آگاہی حاصل نہ ہونے کے باعث غیر شعوری ذہن پر اتنا گہرا اثر ڈال دیتی ہے کہ عورت کا جنسی مزاج ہی بدل جاتا ہے اور جنسی زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ منفی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جنسی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی ایک صحت مند جنسی زندگی بسر کر سکے۔ سیکس کے نفسیاتی پہلو سے متعلق یہ بہت وسیع ہے، جس پر بہت کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے اس طرح کے خاص جنسی مزاج کی کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجود ہوتی ہے، جنہیں وہ بہت پہلے ہی غیر شعوری ذہن میں بسا چکی ہوتی ہے۔ ان وجوہ کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، اسے ان کا بظاہر علم بھی نہیں ہوتا۔ غیر شعوری ذہن کے حالات کے زیر اثر ہی جنسی برتاؤ کرتی ہیں اور یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ عورت کے جنسی مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے مرد کا سیکس کی تکنیک سے بخوبی واقف ہونا لازمی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے جسم میں کون کون سے حساس جنسی اعضاء ہوتے ہیں اور کب اور کس طرح سے ان اعضاء سے چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ مرد کے برتاؤ میں کسی طرح کی خود غرضی کا جذبہ نہ ہو۔ کچھ مرد صرف اپنے لیے جنسی تسکین حاصل کرنے کی غرض سے مباشرت کرتے ہیں۔ عورت اپنے آپ میں جنسی بیداری محسوس کرتی ہے یا نہیں؟ مباشرت میں وہ کتنا تعاون دیتی ہے؟ اسے جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ ان تمام باتوں کی طرف خود غرض مرد کوئی توجہ نہیں دیتا اور اپنا مطلب نکال کر الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے خود غرض مرد اپنی جنسی زندگی میں ایک کامیاب اور سمجھدار شوہر نہیں کہے جا سکتے اور کسی بھی طرح کے جنسی مزاج والی عورت انہیں پسند نہیں کر سکتی۔ مرد کو سیکس کے لیے خود غرض ہونے کی جگہ عورت کا بھی اتنا ہی دھیان رکھنا چاہیے جتنا دھیان وہ خود اپنی خواہشات کا کرتا ہے۔ اس بنیادی بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جنسی کامیابی کی بیشتر ذمہ داری مرد پر ہی ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو اسی صورت میں نبھایا جا سکتا ہے جب وہ عورت کی جنسی خواہشات اور ضروریات کا پورا احترام کرتا ہے، لیکن ایسی عورت کو اس کے نفسیاتی حالت سے نکال کر ایک عام جنسی مزاج کی عورت ضرورت بنایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سرگرم تعاون کی بعد مرد جب حقیقی مباشرت کرتا ہے، یعنی عضوی تناسل داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عورت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اس سے مرد سمجھ سکتا ہے کہ عورت کے دل و دماغ میں مباشرت کے بارے میں کوئی غلط فہمی، کوئی خوف یا کوئی شبہ ہے۔ اس حالت میں مرد کو زبردستی مباشرت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ عورت کے جنسی اعضاء کے ساتھ اس حد تک چھیڑ چھاڑ کرتا رہے جہاں تک عورت اسے قبول کرتی رہے۔ اس کے بعد اگلی بار وہ اپنی بات چیت، برتاؤ اور پیار بھرے جنسی کھیل کے ذریعے عورت کو مباشرت کرنے کی تحریک دیتا رہے۔ عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو اسے اس موضوع سے متعلقہ کوئی اچھی کتاب پڑھانے کے لیے بھی رضامند کر سکتا ہے۔ مرد کی اپنائی ہوئی سیکس کی تکنیک اگر صحیح ہے اور اس کا برتاؤ بھی اگر صحیح ہے تو 5، 7 یا 10 بار کی کوششوں کے بعد عورت کسی نہ کسی حد تک مباشرت کو لازمی طور پر قبول کرے گی۔ لیکن عورت کی طرف سے قبول کی جانے والی یہ پہلی مباشرت مکمل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی مباشرت کے دوران مرد اپنا عضو تناسل عورت کے عضو محسوسہ میں تھوڑا داخل کرنے کے بعد باہر نکال سکتا ہے۔ دوسری مباشرت میں کچھ اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ تیسری، چوتھی، پانچویں اور اس سے آگے مباشرت میں عورت کے مباشرت قبول کرنے کی حالت کے مطابق مکمل سر انجام دے سکتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے جہاں مباشرت کے لیے عورت کی مخالفت کم ہوتی جاتی ہے، وہاں تکلیف یا درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس سے دوسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روز بروز عورت کے جنسی مزاج میں تبدیلی آتے رہنے سے اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کے اس جنسی سفر میں عورت جب مکمل مباشرت قبول کر لیتی ہے اور اسے کوئی درد یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو اپنے آپ ہی اس کا ذہن صاف ہونے لگتا ہے، خوف یا شبہات کے جذبات ختم ہونے لگتے ہیں۔ ایک بار کی مکمل مباشرت میں ذہن جب صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مباشرت کے فعل میں عورت تعاون اور پھر مکمل سرگرم تعاون دینے لگتی ہے اور مباشرت کا یہی فعل ہے، اسے پرلطف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کے جلد بعد وہ جنسی تسکین بھی حاصل کرتی ہے اور اس کا جنسی مزاج بھی ایک عام عورت جیسا ہو جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کے دوسرے ذہنی شواہد بھی ہو سکتے ہیں جو عورت کے غیر شعوری ذہن میں پڑے رہتے ہیں۔ مرد اپنی سوچ بوجھ اور سیکس کی تکنیک سے انہیں دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، عورت کو جنسی بیداری کی حالت میں لا سکتا ہے، لیکن اگر مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو، کوشش کرنے کے باوجود حل نہ ہو تو اس سلسلے میں کسی ماہر نفسیات سے مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ایک آخری سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عورت واقعی کم جنسی خواہشات رکھتی ہے تو اس عام حالت میں لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، یا
مرد کو کب تک کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی مقررہ معیار نہیں ہے۔ یہ مرد کی سوچ بوجھ، برتاؤ اور سیکسی ٹیکنیک پر منحصر ہے۔ ساتھ ہی اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ ایسی عورت پر ذہنی یا نفسیاتی اثر کتنا گہرا ہے۔ مرد جو کوشش کرتا ہے اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کچھ ناممکن نہیں۔ برسوں سے تاثیر دواخانہ بے اولاد جوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت کامیابی دی ہے۔ بے اولادی کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ کے فضل سے ہم پر امید اور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ امید کوشش ہماری ہوتی ہے، کامیابی اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ، جہاں آپ کا علاج مکمل اعتماد اور بھرپور توجہ سے کیا جاتا ہے۔ تاثیر دواخانہ گزشتہ 75 سال سے نا امیدی کو امید میں بدل رہا ہے۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، کیونکہ زندگی کی رونق اور خوشیاں بچوں ہی کے دم سے تو ہیں۔ تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔